اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ان دونوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا۔ دیکھو ہم قرآن پڑھیں گے نا، قرآن ایک سٹوری کے جیسا نہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ 25 پیغمبر کے بارے میں، اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو بھی لکھا ہوا ہے نا، ایک جگہ پر ایک کا کہانی پورا کر کے ایک جگہ پر نہیں لکھا گیا، وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا وہاں تھوڑا لکھا گیا، کیونکہ انسان کا دماغ بھی ویسا ہے کہ کبھی ویسا سوچتا ہے، کبھی ایسا سوچتا ہے، کبھی ویسا سوچتا ہے، تازہ بتازہ اس کو ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کر کے نازل کر دیا تاکہ اس کو یادداشت کر لے۔ اور قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ یوسف، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی جگہ پر پورا ان کا قصہ لکھ دیے۔ اور آپ قصص الانبیاء پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ پورے کا سٹوری ایک جگہ پر لکھا ہوتا ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ پر لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی دیکھو، ابھی کس کا بیان آ رہا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کا بیان آ رہے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کے قوم کے بڑے غم سے نجات دی۔ ان کے قوم کون ہے؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ بنی اسرائیل کے لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور ان کے مرد بچے کو مار ڈالتا تھا، اور ان کو ایسے بڑے بدذات سے نجات دی، ان کو پانی میں غرق کر دیا، اور ان کو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور ہم نے ان سب کے فرعون کے مقابل میں مدد کی، سو یہی لوگ غالب آئے۔ دیکھو ابھی میں بتایا، یہی لوگ غالب آ گئے، اور ہم ان دونوں کو وجہ کتاب دی، یعنی توریات دی، یعنی توریات آنے سے پہلے صحفے بھی آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے۔ صحفوں کے بارے میں یہ سبح اسم ربک الذی خلق کر کے وہ ایک سورہ ہے 30واں پارے میں، وہاں پر بازو میں لکھا ہوا آتا ہے کہ کون سا پیغمبر پر کتنے صحفے نازل ہوئے، 100 صحفے اور 4 کتابوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے۔ اور ہم نے یعنی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب دی، یعنی توریات دی، اور اس سے پہلے صحفے بھی دی، اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے پر رکھا، یعنی کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، اور ان کے ساتھ ہو کر ایک اللہ کو ماننے والوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھا، اور ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی، پیچھے آنے والے زمانے کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور فرعون کا جو اللہ کو نہ مانتا تھا اور خدائی کے دعویٰ کرتا تھا، اور بنی اسرائیل کو بڑی ذلت میں ڈال رکھا تھا، اس کا قصے کو آنے والے لوگ قیامت تک عبرت حاصل کرنے کے لیے فرعون کو لاش کو پانی میں سڑنے سے اور دنیا میں بالکل سڑ کر گل جانے سے بھی محفوظ کر کے رکھا۔ آپ ہر ایک کے پاس میں بھی ٹچ فون ہے، کوئی بھی مسلمان بھائی اور گوگل میں جا کے وہاں پر اس کو پوچھو کہ فرعون کی لاش کے بارے میں ہمیں بتلائیے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنے فرعون ہیں، لیکن قرآن میں ایک ہی فرعون کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اور ہم اس میں ایسا گوگل میں جا کے دیکھیں گے تو 70 فرعون ہیں۔ فرعون مطلب مرد مانا، فرعونی مطلب عورت، سمجھ گئے؟ فرعون مانی ایک مرد مانا، فرعونی مطلب ایک عورت ہے۔ اس طریقے سے 70 فرعون آئے دنیا میں، وہ خدا کی دعویٰ کی۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا، وہ بھی فرعون تھا، لیکن اس کے پاس یہ عادت نہیں تھی کہ وہ اللہ کی دعویٰ کرے، لیکن وہ بھی ایک اللہ کو مانتا تھا، ایک اللہ کے اوپر ایمان لاتا تھا۔ وہ مصر کا بادشاہ جہاں پر یوسف علیہ السلام رہے تھے۔ آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ کو سمجھنے کے لیے خود اپنا سیل اٹھاؤ اور گوگل میں جاؤ اور پوچھ کو دیکھو، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا دے۔ اگر میرے بیان کے درمیان میں ہم سے جو بھی غلطی کوتاہی ہو تو ہمیں معاف فرمائے، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ بات رہنے دی کہ موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ اور ہم مخلصین کو ایسا ہی سل دیا کرتے ہیں، دیکھو مخلصین کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی سل دیا کرتے جو نیک سل دیا کرتے، جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کے میووں کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اور ان کو عزت دار بنا دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو سلام پہنچا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور حد سے بڑھ کر میں بیان کرتا ہوں تو قرآن میں تو میرا غلطی گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے علم عطا فرمائے۔ وقل رب زدنی علما، وقل رب زدنی علما۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔